اسی طرح ایک مسئلہ ہے، قربانی کے لیے کسی نے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے میں شریک کر لوں گا اور قربانی جو ہے شراکت کے ساتھ کر لیں گے، قربانی کر لیں گے۔ اس کے بعد اس جانور میں کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر اس نے خریدتے وقت یہ نیت نہیں کی تھی بلکہ جو ہے اپنے لیے خاص خریدا تھا، اس کے بعد جو ہے اس میں شریک ہونا بہتر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں کہ پھر بہتر نہیں ہوگا کہ اس میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے۔ اسی طرح گائے بڑے جانور میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہو جائے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے جو ہے طے کر لے کہ ہم بڑے جانور کو خرید لیں گے، اور اس طرح جو ہے ساتھ 3-4 لوگ مل جائیں، 5 لوگ مل جائیں، 6 لوگ مل جائیں، 7 لوگ مل جائیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ نہ کہ یہ کہ جو ہے بعد میں جو ہے اس میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی دوسری بات آ جائے۔ اس میں ایک بات کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ سب کی نیتیں قربانی کی ہوں۔ اس میں ان شریک داروں میں سے اگر کسی کی بھی جو ہے نیت گوشت کھانے کی ہو، گوشت کی ہو، یا گوشت فروخت کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ شریک ہو چکا ہو، تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ الگ ہو کر تنہا جو ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ چھوٹی سی بکری بھی خرید لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، نہ کہ جو ہے اس میں ایسی شریک داروں سے شریک ہو جائیں جن کے پیسے حرام ہو یا جو ہے ان کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شریک ہونا چاہے بڑے مال میں، بڑے جانور میں، اور عقیقے کے نیت سے کہ میرے بچے کا عقیقہ ہے لہٰذا جو ہے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، عقیقے کی نیت کر لے اپنے حصے کی، تو ٹھیک ہے، ولیمے کی بھی کر سکتے ہیں، عقیقے بھی کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے قربانی وہ خراب نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے دوسروں کی طرف سے قربانی، یہ میں نے بتا دیا پہلے کہ دوسری سے کی طرف سے جو ہے قربانی جو ہے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے اور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ عورت پر جو ہے علیحدہ اور مرد پر جو ہے علیحدہ قربانی وہ واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے جو ہے قربانی کا جانور جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہیں گم ہو گیا، تو اس کی جگہ پہ دوسری جو ہے وہ قربانی کا جانور خرید لے، اور اگر خریدنے کے بعد وہ پہلا مل جائے تو افضل تو یہ کہ اس کو بھی صدقہ کر دے، اور اگر جو ہے وہ مالدار ہے تو پھر جو ہے اس کو واپس بیچ بھی سکتے ہیں اگر دوسری وہ اس نے ذبح کیا ہو، اور اگر وہ غریب ہے تو اسی کا صدقہ کرنا بھی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مثال کے طور پر نابالغ، پاگل، غریب اور مسافر شریف پر چونکہ میں نے بتا دیا قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر غریب یا مسافر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو جائز ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی، گویا کہ یہ جو ہے اس نے نظر مان لیا، تو اسی جانور کی قربانی اس پہ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ قربانی جو ہے واجب نہ تھی، لیکن قربانی کے ایام میں مثال کے طور پر جو ایام اضحیہ ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان میں جو ہے یہ مالدار ہو گیا، ان کے پاس پیسے آ گئے مثال کے طور پر، تو یہ پھر بھی جو ہے ان پہ قربانی واجب ہوگی اور قربانی یہ کر لے گا۔ اسی طرح جو ہے قربانی کی جانوروں کی عمروں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بھئی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے، بیل، بھینس، کٹھا اور اسی طرح جو ہے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے دمبا اگر جو ہے اس کے لیے بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو اور وہ ایسا لگتا ہو کہ وہ 1 سال کا ہو تو پھر اسی دمبے پر بھی قربانی ہو جائے گی اور جو ہے جائز ہو جائے گی۔